معاد ہمارے پلٹ کے جانے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں ہم نے عود کر کے جانا ہے، پلٹ کے جانا ہے۔ تو ہمیں فکر معاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب کہ 2019 آج اپنا دامن لپیٹ رہا ہے اور ہم کچھ لمحوں کے بعد ایک نئے سال میں قدم رکھنے والے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے گزشتہ سال کیسا گزارا اور آئندہ سال کی منصوبہ بندی ہمارے پاس کیا ہے، یا جیسے ہمارے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں ایسے ہی آگے گزر جائیں گے۔ تو ایک منظم اور مربوط شخص تو کبھی ایسے نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے جس طرح اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک کاروبار کرنے والا بھی سال کے بعد رک کے حساب کرتا ہے کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا، اور پھر آئندہ سال کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ گزشتہ سال میں یہ کوتاہیاں تھیں جس کے سبب سے میرا کاروبار بہتر نہیں ہو سکا اور میں خسارے میں رہا، تو میں ان کو نہیں دہراؤں گا، اور نئے عزم کے ساتھ، نئے آہنگ کے ساتھ، نئے ترنگ کے ساتھ وہ آئندہ سال کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ تو ہم جو زندگی کا سرمایہ لگایا تو اس میں ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، ہمیں اس کا حساب کرنا ہوگا۔ جس کے 2 دن برابر گزرے وہ ہلاکت میں رہا۔ ہر آنے والا دن مومن کے لیے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی کے ایک جیسے دونوں دن گزرے ہیں تو وہ ہلاکت میں رہا، اور اگر گزرے ہوئے دن سے آنے والا دن بدتر ہے تو پھر تو سخت ہلاکت ہے۔ اس لیے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی یاد۔ ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی وہ ایک نئے آہنگ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور اس کی روحانی ترقی اور روحانی عروج اس کو حاصل ہوتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور کو جو میرے رب نے وعدہ دیا تھا اس کا فیضان ہر مومن کو نصیب ہونا چاہیے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر 10 سال پہلے بھی یہاں کھڑے تھے، 2 سال پہلے بھی یہاں کھڑے تھے، اور اگلے سال بھی ہم یہیں کھڑے ہوں گے، تو پھر ہم اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی رویہ ٹھیک نہیں رکھ رہے، ہم اپنی کٹتی ہوئی، ٹوٹتی ہوئی، ٹوٹ کے بکھرتی ہوئی زندگی اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ تو کیا 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، تو جب سال گزرتے رہیں گے تو کیا یوں ہی گزرتے رہیں گے، یا ایک وقت آئے گا کہ سالوں کی گنتی تو جاری ہوگی لیکن سرد پتے کی طرح ہم جھڑ چکے ہوں گے، اور یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر بالآخر آنے والا ہے کہ ماہ و سال تو گزرتے رہیں گے، صدیوں کے سفر بھی جاری رہیں گے، لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ ہم جو ہیں وہ اس دنیا سے، اس جہان سے کوچ کر چکے ہوں گے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کریں۔ آئیے میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے سورۃ الحشر سے ایک آیت کریمہ رکھنا چاہتا ہوں، جس میں ہمیں معاد کی فکر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور سبب بتایا گیا ہے۔ حضور کے سینہ اطہر پہ اترنے والی کتاب رحمت قرآن مجید ہماری ہدایت کی ضامن ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف حیات آفرین ہے، زندگی بخش ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے سورہ حشر میں مخاطبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اس ایک آیت کریمہ میں ہمیں جھنجھوڑا اور ہمیں معاد کی، آخرت کی، جہاں ہم نے پلٹ کے جانا ہے اس کی فکر دی گئی، اور ہمیں غفلت کے پردے چاک کر کے زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنے کی تلقین فرمائی گئی، اور ہمیں جھنجھوڑ کر کے کہا گیا کہ تم جس زندگی کو گزار رہے ہو اس کے شب و روز پر غور و فکر کرو، اور جو تمہارا حقیقی مستقبل ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے جو تم نے تیاری کر رکھی ہے اس کا حساب لگاؤ۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ کتنی زندگی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، چلو اس سے بھی 10-20 سال زیادہ لگا لیں، یہ ہماری کل زندگی ہے۔ صحت، عافیت اور خیریت کے ساتھ بھی گزرے، ہر طرح کی آسودگی، ہر طرح کے وسائل کا میسر ہونا، ہر طرح کی ضروریات کا حاصل ہونا، یہ سب کچھ اس کے باوجود پھر بھی 60 سال، 70 سال گزرتے ہوئے کتنا عرصہ لگتا ہے؟ یہ ہماری ٹوٹل زندگی ہے۔ ویسے تو 45-50 سال ایوریج زندگی ہماری بتائی گئی یہاں کے ہمارے خطے کے رہنے والے لوگوں کی، اور پھر اس میں بھی بڑھاپے کے دھکے ہیں، بچپن کی مدہوشیاں ہیں۔ 6-7 سال تک تو کیسے زندگی گزاری ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہے، اور بڑھاپا تو ایسا دردناک ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب تو اللہ پردہ دے دے۔ قریبی عزیز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس دعا کرو اللہ پردہ ہی دے دے۔ تو بڑھاپے کے دھکے، ارذل العمر اور بچپنے کی مدہوشیاں، درمیان کے اندر جو زندگی آپ کی اور میری گزرتی ہے، اس میں بھی اگر آپ حساب لگائیں تو 24 گھنٹوں میں کم از کم 8 گھنٹے سو کے بسر کرتے ہیں، باقی دن میں 2 سے 3 مرتبہ واش روم میں جائیں تو 1 گھنٹہ روز کا یہ لگا لیں۔ میرے ایک دوست نے اس ایوریج زندگی سے ان چیزوں کو نکال کے، نیند کو نکال کے جو زندگی بچتی ہے وہ 17 سال شمار کی ہے۔ 17 سال جو آپ جاگ کے ہوش سے گزارتے ہیں، اس میں بیماری اور صحت نہیں ہے، بیماری والی زندگی بھی ہے، صحت والی زندگی بھی ہے۔ جو ٹینشن، مشکلات، گھریلو پریشانیاں، ازدواجی تلخیاں، خاندان کی باہم لڑائیاں، شریکہ برادریاں، مشکلات، یہ ساری ساتھ ہی ہیں۔ تو یہ 17، 18، 20، 30 سال لگا ہے، اور حشر کا ایک دن قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہے۔ 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا قرآن نے بتایا ایک دن۔ یہ ساری زندگی 50 سال کی لگا لیں، 100 سال کی لگا لیں، اور وہ صرف ایک دن 50,000 سال کا، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ کہتے ہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے اور مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں پائیں گے تو ان کے دل میں ایک ہی خدشہ اور ایک ہی کھٹکا ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور جنتی جنت میں موت کے کھٹکے میں، خدشے میں رہیں گے، اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے اور وہاں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیے جائیں گے تو ایک ہی امید کا چراغ ان کے سینے میں روشن ہوگا، اور وہ یہ کہ کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے حشر کے میدان میں ذبح کیا جائے گا۔ جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردنیں نکال کے دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر جب موت ذبح کر دی جائے گی تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کیونکہ ان کا ایک ہی کھٹکا تھا کہیں موت نہ آ جائے،
تو اتنے خوش ہو جائیں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے نا امید مایوس ہو جائیں گے، اتنا دکھ اور صدمہ اور شاک لگے گا ان کو کہ اگر موت کو موت نہ آ چکی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے، لیکن موت کو موت آ چکی ہوگی۔ ایک ایسی زندگی پھر شروع ہونے والی ہے جس کا نقطۂ انجام ہی نہیں ہے۔ اب تو زندگی جتنی بھی دکھی کیوں نہ ہو، مسائل میں گھری ہوئی کیوں نہ ہو، حالات کی تلخیاں کلیجہ چیر کے کیوں نہ رکھ دیں، بالآخر موت آتی ہے تو جان چھٹ جاتی ہے۔ کوئی اذیتوں میں گزرے، سخت تکلیفوں میں گزرے، شدید بیماریوں میں اس کی زندگی سولی پہ لٹکتے ہوئے بسر ہو، پھر بھی تو موت آئی تو جان چھوٹ گئی۔ لیکن یہ وہ زندگی شروع ہونے والی ہے جس کا نقطۂ انجام نہیں ہے۔ موت کو موت آ چکی ہے، موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا گیا ہے۔ اب جہنم کی آگ میں چلے گئے تو نہ ختم ہونے والی زندگی، اور اگر جنت نصیب ہو گئی تو پھر بھی ایسی زندگی اللہ نصیب کر دی کہ وہ نعمتیں باقی رہیں گی، اور ایک ابدی سرشاری اور ابدی خوشی اور ابدی عزت سب کچھ نصیب رہے گا۔ اب اصل زندگی پھر وہ زندگی ہوئی جس کا نقطۂ انجام نہیں ہے۔ یہ زندگی اس زندگی کے مقابلے میں رکھیں تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ساری زندگی 60 سال 70 سال کی، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی، تو کیا حیثیت بچتی ہے اس مختصر زندگی کی اس زندگی کے مقابلے میں؟ صحرا میں رکھے ہوئے ریزے کے ساتھ نسبت نہیں ہے، کیونکہ صحرا محدود ہے، اس کی ایک حد ہے، لیکن وہ زندگی اس کی حد ہی نہیں ہے، ختم ہونی نہیں ہے۔ تو پھر اگر آپ کہیں کہ سمندر کا اور قطرے کی نسبت تو وہ بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ زندگی پھر اس کے مقابلے میں ہوئی کیا؟ لیکن وہ زندگی اس زندگی کی وجہ سے ہوگی۔ اگر یہ اچھی گزار لی تو وہ اچھی ہوگی، یہ بری گزار لی تو وہ بری ہوگی۔ اب یہ مختصر سا پیریڈ ہے، اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے یہ ہم نے فیصلہ کرنا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے شیخ، مرشد اور مربی حضرت شیخ قتلی بڑی خوبصورت بات کر گئے، الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، کہنے لگے دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار چلے۔ ایک دن کے برابر ہے، یعنی ایک دن جس طرح 4 دن کہا جاتا ہے، یہ دنیا یوم ایک دن ہے، اور ہم اس ایک دن کو روزہ رکھ کے گزار گئے۔ تو جو روزہ رکھ کے گزار جائے گا تو پھر افطار اسے نصیب ہوگی، نعمتیں اسی کے پاس ہوں گی، تو گزر تو جائے گی۔ اور اگر کوئی روزہ رکھ کے نہیں بھی گزارتا تو دن تو اس کا بھی گزر جاتا ہے، اور جو روزہ رکھ کے سخت شدت کی گرمی میں تکلیفیں سہ کے پیاس کی تلخیاں گوارا کر کے دن گزار دیتا ہے، شام تو اس کی بھی ہو ہی جاتی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، وہ ریشموں کم خواب میں سر مست ہیں، تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ عور تھا۔ ایک شخص اس کے بدن پہ زخم لگے ہوئے تھے اور بخار میں مبتلا تھا، ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں اسے پھینک دیا گیا، اور سردیوں کی دسمبر کی لمبی راتیں تھیں۔ اب وہ راتیں کاٹنے سے کٹتی ہیں، لیکن سپیدہ سحر تو نمودار ہو گئی نا، جتنی بھی لمبی رات آ کر کٹے گی نا، اس لیے اس کا نقطۂ انجام ہے، لیکن وہ رات اگر پڑ گئی تو کٹے گی نہیں، اس لیے کہ نقطۂ انجام ہی نہیں ہے۔ وہ دن اگر نصیب ہو گیا خیر کا تو پھر وہ بہار ہی رہے گی، اس لیے کہ خزاں ہے ہی نہیں۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس ایک دن کو، اس مختصر زندگی کو کیسے گزارنا۔ وہ موسم آتا ہے رمضان المبارک کا تو افطاریاں بھی چلتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب افطار کا دسترخوان لگتا ہے اور وہ مختلف لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہوتی ہے صاحب دعوت نے کہ جناب آج روزہ میرے گھر کھولنا، تو وہ کوئی تحقیق تو نہیں کرتا کس نے روزہ رکھا ہوا ہے کس نے نہیں رکھا، وہ اپنے سب لوگوں کو میسج کر دیتا ہے، فون کر دیتا ہے، کارڈ بھیج دیتا ہے، یا ان کو بالمشافہ کہہ دیتا ہے۔ جنہوں نے روزہ نہ رکھا ہو وہ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہو وہ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، اور سارے گھڑی پہ دھیان رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔
بلکہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے، وہ بار بار جو ہے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ثابت کرنے کے لیے وہ ہمیں تو آج بہت روزہ لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال جب افطار کی گھنٹی بجتی ہے، جب اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، افطار کے لمحے آتے ہیں، تو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب کام و دہن کو تسکین دیتا ہوا حلق سے اترتے ہوئے معدے تک پہنچتا ہے، تراوت پہنچتی ہے، اور ساتھ ہی تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کتنا لمبا، طویل، سخت اور گرم دن تھا، مالک تیرے حکم سے گزر گیا۔ تو وہ روزہ دار کتنی روحانی مسرتوں میں ہوتا ہے، اور کس قدر اسے سرشاری بدنی طور پہ تراوت اور ٹھنڈک نصیب ہو رہی ہوتی ہے، ایک اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور جو بے روز ہوتا ہے، جو سارا دن جو ہے وہ کھاتا پیتا رہا اور آج روزہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی جو ہے وہ اداکاری کرنے آ گیا، تو وہ بھی وہی مشروب اٹھاتا ہے اور وہ بھی اپنے حلق میں ٹپکاتا ہے، لیکن اس کو وہ روحانی سرور کہاں سے آئے؟ بلکہ وہ اندر اندر سے سوچتا ہے کہ یار اس مزدور کا دن گزر گیا جو سارا دن دابڑا اٹھا کر کے مزدوری کرتا رہا، میں تو اسی والے کمرے میں بیٹھا رہا، اگر میں رکھ لیتا تو میرا بھی تو گزر ہی جانا تھا۔ تو اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس کا ضمیر جاگتا ہو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بالکل ضمیر مر گیا، میں اس کی بات نہیں کرتا، تو وہ سوچتا ضرور ہے اس وقت کہ یار ہائے میرا وقت بھی تو گزر ہی جانا تھا۔ اور جس کا وقت روزے سے گزرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے شکر ہے کہ مالک میرا اتنا سخت دن تھا لیکن شکر ہے کہ گزر گیا، اور اس کو ایک روحانی مسرت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب 29 یا 30 دن پورے ہوتے ہیں اور 30ویں روزے کے افطار کا جو لمحہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ پھر کیفیت ایک اور ہی ہوتی ہے کہ یار بندہ کس قدر تشکر میں ڈوبا ہوا تھا، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گرمیوں کے لمبے روزے رکھنے نصیب کر دیے، گزر ہی گئے ہیں نا۔ اور وہ جو جس نے نہیں رکھا ہوتا ہے تو وہ بھی اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، یار اس کے بھی گزر ہی گئے ہیں، میرے بھی تو گزر جاتے، لیکن اب سب کچھ گزر چکا، وہ ہاتھ پلے کچھ نہیں رہا۔ اب جب میزان پہ عمل رکھے جائیں گے اور حساب کتاب ہونے لگے گا تو اس وقت بندہ کہے گا، جب آخری سانس ٹوٹ رہی ہوگی اس وقت بندہ کہے گا جس نے اپنے صالح اعمال کے ساتھ زندگی بسر کی کہ شکر ہے مالک تیری رضا میں زندگی بیتی گئی، ساری دنیا تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، میں سب کچھ تیرے نام پہ لٹا دیا، اپنی رضا اپنی خواہش پہ نہیں چلا، تیری مرضی پہ چلا، شکر ہے میرا دن گزر ہی گیا، میری ساری زندگی بیتی گئی۔ پھر جو سرشاری اس کی ہوتی ہے، اور پھر ادھر سے آواز کیا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آواز آتی ہے نفس مطمئنہ آجا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی، آجا میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک خاص صدائے دل نواز اس کو پہنچتی ہے جو اس کی روح کو قرار دیتی ہے۔ اچھا یہاں علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، آواز آتی ہے تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی، راضیتم مرضیہ، تو بھی راضی اور وہ بھی تیرے پہ راضی۔ تو یہاں علماء تفسیر نے لکھا کہ اللہ کا بندے پہ راضی ہونا بڑی بات ہے، لیکن بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ بھی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اللہ تو بندے پہ راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا، لیکن یہ کیسا بندہ تھا جو رب پہ راضی ہو گیا، اس لیے کہا گیا راضیتم مرضیہ۔ یہ نہیں کہا کہ آجا آجا تیرا رب تیرے پہ راضی ہے، کہا نہیں آجا تو بھی راضی تھا اور میں بھی اب راضی ہوں۔ بات سمجھ لیجیے گا کہ یعنی رب کا راضی ہونا تو ہونا ہی ہے، لیکن کہا یار بندے تو بھی بندہ ہو کے راضی ہو گیا، تو جو بندہ ہو کے رب پہ راضی ہو جاتا ہے تو رب جنت کے سارے در کشادہ کر کے کہتا ہے آجا تو میرے پہ راضی ہو گیا پھر میں تیرے پہ راضی ہوں۔ تو یہ گر سیکھ لو کہ اللہ پہ راضی ہونا ہے۔ اچھا راضی نہیں ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ اور اپنی مرضی میں فرق کا نام غم ہے، اللہ اور اپنی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ بندہ چاہے دھوپ لگے اللہ چاہے نہ لگے تو کیا ہوگا؟
جو چاہے گا اللہ وہی ہوگا، لیکن بندہ چاہ رہا ہے کہ لگے اور اللہ چاہ رہا ہے نہ لگے، تو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور بندہ دکھی ہو جائے گا آج دھوپ نہیں لگی، اور بندہ اگر کہے مالک تیری مرضی میں راضی ہوں، تو پھر دھوپ ہوگی پھر بھی راضی ہوگا، نہیں ہوگی پھر بھی راضی ہوگا، بارش ہوگی پھر بھی راضی ہوگا، جس حالت میں بھی ہوگا راضی ہوگا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نوں چلے ڈاواں، پھر وہ اس حالت میں بھی راضی ہے۔ بلکہ جب بندہ یہ فن سیکھ لیتا ہے، جب یہ کمال حاصل کر لیتا ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا، تو پھر زندگی کی تلخیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ تلخی تو یہ تھی کہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا، یہی تلخی تھی نا کہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا۔ دیکھو سردیوں کا موسم ہے، کتنی سردی لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ بڑی برف باری دیکھنے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ انہیں وہ اچھا لگتا ہے نا۔ تو سردیوں میں برف دیکھنا اگر من چاہے تو اچھا لگتا ہے، اور سردی کو برداشت کرنا کہ یہ میرے رب کی دی ہوئی ہے تو پھر اچھا کیوں نہیں لگے گا؟ تو بات سردی کی نہیں ہے، بات من کی ہے، بات اپنے اندر کی ہے۔ تو اب سردیوں میں برف باری بھی بری نہیں لگتی، اس سے بھی لطف ملتا ہے اگر اس کو بندہ عملاً قبول کر لے۔ تو یار جب بندہ رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائے تو پھر وہ جس حال کے اندر بھی ہو، جے سونا میرے دکھ میں چلا۔ اور میاں صاحب کا لہجہ یہاں دیکھیے کتنا دل آویز ہے، وہ بولے دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، انہاں دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو کہا کہ پھر بندہ اس پہ بھی راضی رہتا ہے، اس لیے کہ میرے رب کی طرف سے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث سنی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ ذرا دیکھیے بندے کو حالانکہ لوڑ بھی ہے، ضرورت بھی ہے، بچوں کے لیے دوائی چاہیے، موسم سرما میں گرم کپڑے چاہیے، سر پر چھت چاہیے، سردی گرمی کی بچاؤ کی تدابیر کی ضرورت ہے، بیٹیوں کی شادی ہے، بچوں کا نکاح ہے، اور ان کے کھانے پینے، ان کا دوا دارو، کیا کیا ضروریات ہے۔ لیکن اس نے کہا مالک تو جس حال میں رکھا میں اس پہ واہ راضی ہوں۔ تو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا ضرورتیں رکھنے کے باوجود۔ تو کہا کہ جو ضرورتیں رکھنے کے باوجود اللہ پہ راضی ہو گیا، اللہ کو تو ان کے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو وہ راضی کیوں نہیں ہوگا؟ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس کو معکوس دیکھیں، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے دیے گئے زیادہ رزق پہ بھی راضی نہ ہوا۔ ذرا اس کو معکوس، حدیث میں نے آپ کو سنا دی، لیکن اس کو دوسرا رخ اس کا دیکھیے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ بھی راضی ہو گیا۔ اور اب اس کا معکوس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس کا معکوس یہ بنتا ہے کہ جو اللہ کے دیے گئے زیادہ رزق پہ بھی راضی نہ ہوا، تو پھر وہ دیکھے کہ اس کے عمل تو زیادہ ہیں، تو پھر وہ کہاں پھنسے گا اور کیا جواب دے گا۔ تو اللہ کے اوپر راضی رہنے کا ہم فن سیکھ لیں، ہماری مشکلات ختم ہو جائیں، ہماری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ تو یہ زندگی کا حسن ہے، یہ زندگی کا جمال ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے شیخ نے تو کمال کر دی، کہنے لگے دنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے کاٹ چکے، بس بات ختم ہوئی، بس ہم یہاں سے جیسے تیسے یہ زندگی گزار لی۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کے لیے تیاری کر دی، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اصل ہم آخرت کے لیے یہاں ہیں، یہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے، اتنا ہی وہاں جو ہے وہ آپ اپنے لوازمات اکٹھے کرتے ہیں۔ یہاں آپ آدھے گھنٹے کے لیے آئے ہو نا، 1 گھنٹے کے لیے آئے ہو، تو یہاں آپ کو 2 فٹ 3 فٹ جگہ مل گئی تو کافی، آپ کہتے ہیں واہ واہ خوش ہیں کہ یہ ہمیں بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ لیکن جہاں پورا دن آپ نے گزارنا ہو وہاں آپ چاہیں گے کہ کوئی چھوٹا سا کمرہ مل جائے۔ 2 دن کے لیے رہنا ہو تو آپ ایک کمرہ کرائے پہ کسی ہوٹل میں لے لیتے ہیں، اس میں واش روم بھی ہو، یہ سہولت بھی ہو، یہ سہولت بھی ہو۔ اور اگر آپ کہیں 2-4 مہینے رہنا ہو تو چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے لیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے زیادہ رہنا ہو تو پھر وہاں کچھ جگہ خرید لیں گے۔ اگر آپ نے وہاں کو 10 20 50 سال
رہنے کا ارادہ ہے تو پھر آپ گھر خرید لیں گے. لیکن آپ جو ہے وہ ایک دن کے لیے آئے ہیں یہاں, تو آپ یہاں کوئی مکان کرائے پہ تو نہیں لیں گے. آپ کے جتنا رہنا ہے اتنا ہی حساب کرنا ہے. پوری دنیا کے اوپر سفر جاری رہتے ہیں. تو میں مختلف جگہوں پہ دیکھتا ہوں کہ چھوٹا سا گھر ہے اور 8-10 نوجوان وہاں اکٹھے رہ رہے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اتنے پیسے کماتے ہیں تو یہ اس چھوٹے سے گھر میں 10 لوگ رہ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اور جناب یہاں تو ہم کمائی کرنے آئے ہیں, وہ کھالیاں جا کے دیکھو, وہ ڈنگے جا کے دیکھو, وہ لالا موسیٰ جا کے دیکھو, 6 کنال کا گھر بن رہا ہے. تو میں نے کہا رہے آپ یہاں رہے ہو, گھر وہاں بنا رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں جناب یہاں تو ہم کمائی کرنے آئے ہیں, ہم نے تو وہاں جانا ہے, جہاں جانا یہاں سے پیسے کما کے وہاں بھیج رہے ہیں. یہاں سے 1 پاؤنڈ کماتے ہیں, وہاں کا 200 بنتا ہے, یہاں $1 کماتے ہیں, وہاں کا 150 بنتا ہے. تو ہم یہاں سے کما کے وہاں بھیج رہے ہیں اور ہمارے گھر بھی مکان بھی سب کچھ وہاں بن رہا ہے. کبھی آپ کا کھالیاں جانا ہو, کبھی لالا موسیٰ جانا ہو, کبھی ڈنگے جانا ہو, تو فلاں گاؤں ہے اس میں دیکھنا کہ ہمارا گھر کتنا اونچا اور کتنا عالیشان بن رہا ہے. تو میں کہتا ہوں صاحب یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں کہ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے. تو جس طرح تم یہ سمجھ گئے کہ یہاں ہم نے 2, 4, 10 سال کے لیے رہنا ہے, پلٹ کے وہاں جانا ہے, ہمارے ابا اجداد کی قبریں وہاں ہیں, وہاں 6 کنال کا بنگلہ بن رہا ہے. تو یہی میں اتنا لمبا سفر کاٹ کے تمہیں بتانے آیا ہوں کہ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے. یہاں 50 سال, 20 سال, 30 سال, 60 سال, 70 سال یہ کل آپ کی زندگی ہے. اور وہاں جہاں ہم جانے والے ہیں وہاں کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے, وہاں موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. اب سوچو ہم نے یہاں جس طرح شیئرنگ کر کے 10 لڑکے ایک کمرے میں رہ کے گزارا کر لیتے ہیں, اور یار دن ہی کاٹنے ہیں نا, تو یار زندگی نہیں کاٹنی ہے نا, کاٹ لیں. لیکن اصل زندگی ہماری وہ ہے جو ہم اللہ کے حضور جا کے گزارنی ہے. لیکن یہ گزاری ہوئی زندگی آخرت کی زندگی کا سبب و ذریعہ ہوگی کہ ہم وہاں کیسی زندگی پاتے ہیں. جس طرح وہاں سے ایک کمایا گیا $1 یہاں 150 روپیہ بنتا ہے, اسی طرح یہاں کا ایک دیا ہوا وہاں اللہ فرماتا ہے اس کی مثال جیسے ہے جس طرح تم بیج لگاتے ہو اور اس سے 7 پوپلیں پھوٹتی ہیں اور پھر اس پر 7 سٹے لگتے ہیں اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں. تم نے ایک دیا 700 مل گئے, کہا اللہ چاہے تو اس سے بھی دگنا کر دے, کہا راہ خدا میں دینے کی مثال بھی یہی ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ یہاں ایک دے کے وہاں 700 سے بھی ڈبل لے سکتے ہو, اور چاہے یہیں کی کمائی یہیں لگا دو. مجھے بتاؤ ارمانوں کے ساتھ ماں نے زیور بیچ کے, باپ نے جو ہے وہ محنت کر کے کسی بچے کو بیرون ملک بھیجا ہو اور وہاں پیسے بھی وہ بڑے کمائے, اور جو کمائی وہ ساری کی ساری وہی عیاشیوں میں اڑا دے, اور 2 سال کے بعد, 6 سال کے بعد, 10 سال کے بعد واپس پلٹے تو الٹا قرضہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہو, تو کوئی اس کو سیدھے منہ سے ملے گا؟ اس کو کوئی ایئرپورٹ پہ بھی نہیں لینے جائے گا. اور ہم نے تو ساری کمائی تیرے پہ لگا دی, تو ساری کمائی وہی لٹا کے آ گیا, عیاشیاں کر کے آ گیا. اور اگر وہ وہاں سے بھوک کاٹے, تکلیفیں کاٹے, لیکن یہاں بھیجے تو لوگ اس کے قدموں میں بچھ جائیں گے کہ یار یہ تھا جس نے سوچا کہ میں نے یہاں پلٹ کے جانا ہے, اس کے لیے میں نے تیاری کی. اب میں اور آپ سوچ لیں کہ یہاں زندگی کی سانسیں اللہ نے ہمیں عطا کی, ماہو سال عطا کیے, آنکھوں میں روشنیاں دی, کانوں میں شنوائی کی قوتیں دی, زبان کو بولنے کا سلیقہ سکھایا, دھڑکتا ہوا دل دیا جس میں کوئی پیار بسایا جا سکتا تھا, سوچیں, دماغ, ذہانت, اور کیا کچھ عطا نہیں کیا. کیا ان آنکھوں سے عیاشیاں کر کے ساری آنکھوں کی کمائی یہی اڑا دیں گے؟ کیا زبان کی ساری کمائی یہی اڑا دیں گے؟ کیا سارے بدن کے اعضاء کی کمائی یہی اڑا دیں گے؟ یا اس زبان سے تلاوت کر کے آخرت کے اندر کوئی ذخیرہ بھیجیں گے؟ یا ان آنکھوں سے عبرت حاصل کر کے آخرت کے لیے کچھ بھیج دیں گے؟ اب میں اور آپ نے دیکھنا ہے, ہم نے معاد کی فکر کرنی ہے, آخرت کی فکر کرنی ہے. ہم چند دن کے لیے, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں جو بوئیں گے وہی وہاں کاٹ لیں گے. گندم از گندم بروئے جو سے جو از مقافات عمل غافل مشو. رومی بولے گندم بو گو تو گندم ہی کاٹو گے, اور جو بو گے تو جو ہی کاٹو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جو کا بیج ڈالو اور تم جو ہے وہ اس کے بعد سیب کاٹنے لگو, ایسا نہیں ہوگا. جو بو گے وہی کاٹو گے. اب یہ تمہارا اختیار ہے.
زمین بھی تمہارے پاس ہے، بیج بھی طرح طرح کے پڑے، چاہے تم گندم کا بیج ڈال لو، چاہے جو کا ڈال لو، چاہے سیب کا ڈال لو، اور آج وقت ہے کل نہیں ہوگا۔ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ اور ہمارے پنجابی کے تو اقبال نے کہا، اور کسی پنجابی شاعر نے کہا، اج ساوی نے کھلے راہ، اج ساوی نے کھلے راہ نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوکتے نہیں، تو پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مک۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ میرے ہاتھ میں کہ میں ان سانسوں کو کہاں گزارتا ہوں۔ میری بولنے والی زبان کیا بولتی ہے؟ سب کو شتم کرتی ہے، غیبت کے انگارے برساتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، یا میری زبان سے واض و تلقین نکلتے ہیں، میری زبان سے قرآن کی بولی نکلتی ہے؟ یہ میرا فیصلہ ہے۔ ان آنکھوں سے حیا باختگی ہوتی ہے یا یہ آنکھیں عبرت حاصل کرتی ہے؟ یہ ہاتھ کسی دکھی اور یتیم اور لاچار کے سر پہ آتے ہیں یا کسی کمزور کے جبڑے توڑتے ہیں؟ یہ میرا اختیار ہے، یہ میرے مالک نے مجھے دیا ہے۔ تو میرا ذہن کیا سازشیں تراشتا ہے یا میرا ذہن لوگوں کی راہوں کے کانٹے چنتا ہے؟ یہ میں نے دیکھنا، یہ اختیار میرا ہے۔ تو مجھے یہ اختیار دیا گیا، یہ آپ کو اختیار دیا گیا۔ یہ تھوڑی سی زندگی، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم نے پلٹ کے اس جہاں کی طرف سے جانا ہے جہاں پر جانے والا دوبارہ پلٹ کے یہاں آیا نہیں ہے۔ اگر کوئی قبر سے اٹھ کے آ کے بتا دے تو شاید زندگی اوکھی ہو جائے، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس امتحان گاہ کے اندر رکھا گیا۔ علامہ رومی نے، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی، اس کو سمجھانے کے لیے خوبصورت مثال دی۔ رومی کا انداز ہی دلاویز تھا، سیدھی سیدھی باتیں کرتے تھے، لیکن بات روح میں اتارنے کا فن جانتے تھے۔ اور یہی کمال ہوتا ہے۔ اقبال نے جو مرد درویش کی علامتیں بیان کی ہیں، اس میں ایک علامت یہ بھی بیان کی، بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق۔ یہ نہیں ہے کہ وہ منطق کے بکھیڑے ہوں اور فلسفے کی گتھیاں سلجھائے لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے۔ کہا کہ وہ بات سادہ سیدھی اور مختصر کرتا ہے لیکن روح میں اترنے کی وہ بات فن جانتی ہے۔ رومی کا یہ سٹائل، اللہ ان کو یہ شان دی۔ چھوٹی مثال دیتے ہیں، دیکھیے مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کہ کرتے انگور چڑھایا کہ ہر گچھا زخمایا، بات تو سادی سی ہے۔ تو اب یہاں نصیر النستر کی کہانیاں نہیں چھیڑی، لیکن ایک چھوٹی سی، درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالو، جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رومالو۔ تو کتنی سادی سی، کتنی دل آویز سی باتیں ہیں۔ تو یہ انداز تھا سمجھانے کا رومی کا بھی۔ تو جس طرح انہیں رومی کشمیر کہا جاتا ہے، تو وہ رومی، وہ کونیا کا بادشاہ، وہ درد کا بادشاہ، شہنشاہ، وہ انسان کو اس کی زندگی کا سارا خلاصہ ایک مثال میں سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیار مصر میں کوئی جزیرہ تھا جہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی پہلی تاریخ کو وہ ساحل پہ آتے اور جو شخص بھی ان کے جزیرے میں اترتا اس کو اپنا بادشاہ مان لیتے اور پورا سال تخت پہ بٹھائے رکھتے، اس کی تعمیل کرتے، اور سال کی آخری تاریخ کو اس کو وہاں سے اٹھاتے اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل تھا جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا تھا، وہاں جا کے اسے چھوڑ آتے اور وہ موذی جانوروں کا لقمہ بن جاتا۔ جو تخت نشین ہوتا 1 جنوری کو آتا، وہ بھول جاتا کہ پورے سال کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ پورا سال تخت کے مزے کرتا، حالانکہ وہ بتا چکے ہوتے 1 سال کے لیے تو ہمارا حکمران ہے، سال کے بعد اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے، وہاں تجھے پھینکا جائے گا۔ وہ ایسی مستی بادشاہی کی، تخت و تاج کی ہوتی کہ وہ بھول جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور سال کی آخری تاریخ کو جب زنجیریں لے کے آتے تو اسے اچانک یاد آتا، پھر چیختا، ہائے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو۔ جو بھی آتا وہ تخت پہ شوق سے بیٹھتا اور سال کی آخری تاریخ میں وہاں موذی جانوروں کا لقمہ بن چکا ہوتا۔ رومی کہتے ہیں ایک بار جب پہلی تاریخ کو وہ کوئی اپنا حکمران لینے گئے تو جو شخص کشتی سے ساحل پہ اترا تو وہ بڑا دانا بینا شخص تھا اور تاجر تھا۔ انہوں نے اس کے گلے میں ہار ڈالے، گارڈ آف آنر پیش کیا، تکریم دی، عزت دی، کہا کہ یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے، میں تو تاجر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو آج کے بعد ہمارا حکمران ہے۔ کہا تمہیں کوئی غلطی تو لگ رہی؟ میں تو تاجر ہوں، تمہارے اس جزیرے میں تاجرانہ غرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا دستور ہے،
سال کی پہلی تاریخ کو جو شخص ہمارے جزیرے پہ قدم رکھتا ہے وہ ہمارا حکمران ہوتا ہے، اور سال کی آخری تاریخ کو ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو جنگل میں پھینک آتے ہیں دوسری جانب۔ اس نے کہا اتنا بھیانک اگر انجام ہے تو میں تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا تو چاہے یا نہ چاہے ہمارا دستور یہی ہے، آج 1 جنوری ہو گئی ہے، آج تو ہمارا حکمران ہے، آپ کو ہم نے سیلوٹ کر دیا، تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑے تو ہم تجھے بٹھائیں گے۔ لیکن 31 دسمبر کو رات 12:01 بھی نہیں ہوگا، پورے 12 بجے آپ کو اٹھائیں گے اور اس جنگل میں پھینک آئیں گے، تجھے معزول کر دیں گے۔ اس نے کہا میں تیار ہی نہیں ہوں۔ کہا تو تیار ہو یا نہ ہو اس سے کیا غرض ہے، ہمارا یہ دستور، اور تو یہاں داخل ہو چکا ہے۔ پھنس گیا، کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ سال بھر میری باتیں تو مانوں گی؟ کہا بالکل تیری ہر بات کی تعمیل ہوگی سوائے اس کے کہ اس قانون میں تو ترمیم نہیں کر پائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ رومی کہتے ہیں کہ ہوتا یہ تھا جو شخص بھی تخت نشین ہوتا تو وہ بھول جاتا کہ سال کی آخری تاریخ میں میرے ساتھ کیا ہونا، وہ تخت کے پھر مزے لینا شروع کر دیتا۔ وہ کبھی رقص و سرود کی مجلسیں سجاتا، کبھی انواع اقسام کے کھانے تیار ہوتے، کبھی وہ شکار کے لیے جا رہا ہے، کبھی تو یہی اس کے مشاغل ہوتے، اور ایسے ہی سال پلک جھپکتے گزر جاتا، اور پھر اس کو اٹھا کے جنگل میں پھینک آتے، وہ چیختا، یہ زنجیروں میں باندھ کے لے کے جاتے۔ لیکن یہ شخص جب تخت نشین ہوا تو اس نے کہا کہ بلدیہ کے ملازمین اور فوجی کمانڈوز بلائے گئے۔ اس نے کہا میرا حکم نامہ ہے کہ جس جنگل میں بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو، کمانڈوز سے کہا کہ وہاں جا کے موذی جانور کاٹ دو، اور پھر بلدیہ کے ملازمین کو کہا تم نے صبح جانا ہے اور وہاں تم نے جھاڑیاں کاٹنی، تم نے کانٹے دار درخت کاٹنے، وہاں پھلدار پھولدار سایہ دار درخت اور انگوروں کی بیلیں لگانی، اور وہاں تم نے کنویں کھودنے، اور وہاں تم نے ایک خوبصورت محل بنانا۔ پوری حکومتی مشینری اس جنگل کے موذی جانور کٹوانے، وہاں تھوہر اور کانٹے دار جھاڑیاں کٹوانے میں بسر کر لی، اور وہاں سایہ دار پھلدار ثمردار درخت لگوائے، وہاں کنویں کھدوائے، وہاں ایک محل بنوایا۔ سال کی جب آخری تاریخ آئی تو لوگ زنجیریں لے کے آئے، تو اس نے مسکرا کے کہا کہ مجھے زنجیروں میں نہ جکڑو، میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ رومی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھا، پورا سال اس کو فکر ادھر کی لگی رہی جدھر اس نے جانا تھا، اور یہاں بیٹھ کے تیاری اس کی کرتا رہا۔ لوگوں نے تو سمجھا تخت پہ بیٹھا ہے، لیکن وہ تخت اس کے لیے کانٹوں کی سیج تھی، اور وہ وہاں تخت بناتا رہا، اس تخت کو سیج بنا کے، اور اب سال کی آخری تاریخ کو یہ کہنے لگا مجھے لے جاؤ، میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی حکمران کی تلاش میں تھے جو جنت بنائے اپنے لیے اور ہمارے لیے، تو آج کے بعد یہ قانون ہم ختم کرتے ہیں، تو ہمارا مستقل حکمران ہے۔ تو رومی کہتے ہیں کہ کافر اس دنیا کے تخت پہ آ کے مزہ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے اس نے کہاں جانا ہے، لیکن بندہ مومن اور بندہ صالح دنیا کے تخت پہ 40 سال 30 سال 20 سال 50 سال جتنے سال بھی بیٹھنا ہوتا ہے آرام سے نہیں بیٹھتا، یہاں اعمال کے لشکر بھیج بھیج کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرواتا رہتا ہے، وہاں کی جھاڑیاں، وہاں کے تھوہر، وہاں کی آگ بجھواتا ہے، یہاں میٹھے چشمے اور کنویں کھدواتا ہے، محل تعمیر کرتا ہے، اور جب اس کا وقت آخر آتا ہے تو وہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن چکی ہوتی ہے، وہ بھیانک خواب نہیں ہوتا، وہ جنت کا باغ بن چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کو مستقل بادشاہی دے دی جاتی ہے، اور پروٹوکول کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں، اور آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیری بادشاہی پکی ہو گئی۔ تو دنیا میں بھی بادشاہ تھا، آخرت میں بھی بادشاہ تھا۔ اب میں اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ سال کیسے گزارنا ہے، یہ ماہ و سال کیسے بسر کرنا ہے، یہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرا اور آپ کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، آنکھوں پر کوئی پردہ نہیں ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا،
فرمایا گیا قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب پہلے ہی کر لو. خود دیکھو تم کھڑے کہاں ہو. ربی بن حراش ساری زندگی نہیں ہنسے. فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا استا جانیے جس کا توڑ چڑھے. ساری زندگی ہنسے ہی نہیں. کہتے کیا خبر. اس تخت پہ مشکل سے زندگی گزاری. کہا مجھے پتہ ہی نہیں میرا انجام کیا اور میں ہنستا رہا. خیر وقت آخر آ گیا تو فوت ہو گئے. ان کے بھائی نے غسال کو بلایا. کہا میرے بھائی کو غسل. غسال داخل ہوئے تو باہر پلٹ کے آ گئے. کہا اتنی جلدی. کہا تیرے بھائی کی حالت ہی بڑی عجیب ہے. کہا کیا ہوا. کہا ہم اس کو غسل دینے لگتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. نحنو نغتسلہ وہو یتبسم. ہم اسے غسل دینے لگتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اچھا انجام دیکھ لیا. اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن بات گوئے چو مرگ آئے تبسم بر لب اوست. آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں. جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ تبسم پھیل جاتا ہے کیونکہ یہ وصل یار کے لمحے ہوتے ہیں نا. بلال حبشی پر جب آخری وقت آیا تو ان کی زوجہ ان کے سرانے بیٹھی تھی تو سانس ٹوٹنے لگی. تو زوجہ نے کہا واہ حسن ہو ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے. تو بلال حبشی کی سانسیں بھی ٹوٹی نہیں تھی. ایسے پلٹ کے دیکھا. کہا یہ کیا بول رہی ہو. کہا اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے. کہا یہ نہ کہو بلکہ کہو کہ واہ مبارک ہو میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے جا رہا ہوں. تو یہ غم کا لمحہ نہیں ہے یہ تو خوشی کا لمحہ ہے. اسی لیے کہا گیا نا تحفۃ المومن الموت. موت مومن کے لیے ایک تحفہ بن جاتا ہے اس لیے کہ یہ وصل محبوب کی گھڑیاں ہوتی ہیں. حضرت خلیل اللہ جو خلیل عربی میں کہتے ہیں گوڑے یار کو. گوڑے یار کو تو اللہ نے پیغام بھیجا. اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ میرے خلیل کی روح قبض کر کے لاؤ. اسرائیل حاضر خدمت ہوئے تو کہا کہ رب کا سندیسہ ہے تمہارے نام اور میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں. تو حضرت خلیل نے کہا کہ واہ عجیب بات ہے میرا رب مجھے خلیل بھی کہتا ہے اور تجھے میری موت کے لیے بھیج دیا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار بھی یار کی موت چاہے. تو کہا میں تو عبد معمول ہوں حکم کا پابند ہوں. آپ کا پیغام آپ کے رب کو جا کے دے دیتا ہوں. اور بارگاہ عزتی میں حاضر ہوئے اسرائیل. کہا کہ مالک تیرے خلیل کا پیغام تیرے نام یہ ہے کہ کبھی کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے. تو کہا جا پھر میرے خلیل کے پاس اور میرے خلیل کو میرا پیغام دے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے. تو روح بےتاب ہوگی. کہا دیر نہ کر جلدی روح قبض کر. تو پھر موت تحفہ بن جاتی ہے. تو کہا کہ ہم اس کو غسل دیتے ہیں. یہ آگے سے مسکراتا ہے. شور مچ گیا. یار ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا ہے. اللہ اکبر. پورا شہر بسرا امٹ کے لیے آ جاتا. کچھ تماشائی ہیں کچھ باتیں کرتے ہیں وہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں. کچھ کہتے ہیں یار بندہ تو بڑا اچھا تھا ہو سکتا ہے اعزاز ملا ہو. کچھ محض ہجوم دیکھ کے ساتھ شامل ہو گئے. ایک بہت بڑا ریلا ان کے گھر کی طرف بڑھا اور قبل اس سے کہ جو ہے وہ ان سے جا کے کوئی سوال اہل خانہ سے کرتے. تو یزبی بن حراش کو غسل دے دیا گیا کفن ڈال دیا گیا اور چارپائی پہ ڈال دیا گیا اور اتنے میں یہ لوگ پہنچے.